یہ جو آیات ہے وہ اس بندے کے لیے بھی حوصلے والی ہیں کہ جو بندہ پریشانی کے عالم میں مایوسی کی طرف جاتا ہے، کہ اپنی پریشانیوں کو سمجھ لیتا ہے کہ پتہ نہیں یہ میری پریشانی ہے وہ ختم ہی نہیں ہو رہی، اور یہ ایسا ہوتا بھی ہے جیسے ہی بندے کے اوپر آزمائش آتی ہے، پریشانی آتی ہے، پریشانی آنے کے ساتھ ساتھ شیطان فوراً ٹپکاتا ہے، آ کر کہتا ہے چھوڑ دیا تجھے تیرے رب نے، دیکھ اب تباہ ختم، اب بلا بتا اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے۔ اور پھر برے خیالات ذہن میں لے کر آتے ہیں، یہ حالات کبھی ٹھیک نہیں ہونے، شوہر کے ساتھ تعلقات کبھی ٹھیک نہیں ہونے، گھر میں کبھی سکون نہیں آنا، اولاد نے ایسی نافرمان بنتی جانا ہے اور آگے سے آگے اس نے بنتی جانا ہے، اولاد کل تمہارے سامنے بدتمیزیاں کرے گی، تمہارے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے گی، تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں، تمہاری کوئی زندگی نہیں۔ ماں ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے نہ تجھے بھولا ہے، وہ جانتا ہے تجھ کو، کیسے جانتا ہے؟ غور کیجیے، والذی یصورکم فی الارحام، وہ اللہ ہی تو وہ ذات ہے جو رحموں میں، ماں کے رحم میں تمہاری اتنی خوبصورت صورتیں بنا دیتا ہے، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہ معبود برحق بڑا ہی زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے۔ سائنس بتاتی ہے کہ جب ایک مرد اپنی عورت کے پاس آتا ہے نا، تو جب وہ اس عمل کے دوران کتنے ہی جرسوں میں عورت کے اندر مخصوص جگہ کی طرف دوڑتے ہیں، وہ لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک جراثیم جیت جاتا ہے، وہ ایک جراثیم جو جیت جاتا ہے وہی پھر پیارا سا بچہ بن کر دنیا پر آ جاتا ہے۔ غور کیجئے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں اپنی پریشانیوں میں، ارے اس نے تو آپ کو تب بھی جتوا دیا تھا جب آپ کا کوئی سر پیر کچھ بھی نہیں تھا، کوئی سوچ نہیں تھی، کوئی ذہن نہیں تھا، کوئی چلنے پھرنے کی طاقت بھی نہیں تھی، چلتا پھرتا تو کہاں سے، تیرے تو پاؤں بھی نہیں تھے۔ ماں ودعک ربک وما قلی، نہ اس نے اکیلا چھوڑا نہ تجھے وہ بھولا ہے، اور ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، وہ اتنے اندھیرے میں تجھے جتوا کر تجھے دنیا پر لا سکتا ہے، اور اب تو تیرے پاس سب کچھ موجود ہے، کہ اب وہ تجھے ہروا دے گا نافرمانوں سے؟ نہیں، تو سیدھا رہ، تو قائم رہ، اللہ کے حضور گڑگڑاتا رہے، اللہ کے حضور دعائیں مانگتا رہے، انشاءاللہ اب بھی جیت تیری ہی ہوگی۔